پاکستان اور پاکستان سے باہر بسنے والے تمام دوست احباب کو ایک بار پھر السلام علیکم دوستو. ہمارے صحافی ساتھی رؤف کلاسرا صاحب نے عمر فاروق آدم ایڈوکیٹ کا انٹرویو کیا اور اس میں بنیادی طور پہ موضوع بحث تھے ایک سابق لیفٹیننٹ جنرل جاوید اقبال جن کو 2018 میں عمر قید کی سزا ہوئی تھی اور ان پہ الزام تھا جاسوسی کا اور غیر ملکی ایجنسیوں کو حساس معلومات فراہم کرنے کا. یہ خبر 9 جنوری کو بھی ڈان اخبار میں چھپی مختلف انداز سے اور اس میں بھی عمر فاروق آدم کو کوٹ کیا گیا ہے جس میں انہوں نے کہا کہ فوج کے نئے سربراہ جنرل عاصم منیر نے چارج سنبھالتے ہی جنرل جاوید اقبال کی سزا کا کیس منگوایا اور ان کو فوری طور پہ عام معافی دے کر رہا کر دیا گیا. جنرل جاوید اقبال کو 30 مئی 2019 کو مختلف الزامات کے تحت 14 سال قید بامشقت سنائی گئی اور اس میں الزامات ان پہ جو مختلف تھے اس میں یہ تھا کہ سی پیک کے حوالے سے اسٹریٹجک پلانز ڈویژن کے حوالے سے اور افغانستان میں فوجی آپریشنز میں پاکستان کی فوج کے کردار اور افغانستان کے ساتھ ہماری باڑ جو لگی ہے جس کو فینس کہا جاتا ہے اس کے حوالے سے انہوں نے معلومات شیئر کی غیر ملکی ایجنسیوں کے ساتھ. یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلا کیس تھا جس میں ایک لیفٹیننٹ جنرل کو 14 سال قید بامشقت سنائی گئی. بعد میں انہوں نے اپیل کی اور اپیل کے نتیجے میں ان کی سزا کو 7 سال کم کیا گیا اور پھر جنرل قمر جاوید باجوہ یعنی سابق فوج کے سربراہ نے جانے سے کچھ دن پہلے نومبر ہی میں اس سزا میں مزید 2.5 سال کی تخفیف کی اور ان کو اس سال مئی میں رہا ہونا تھا لیکن جنرل عاصم منیر نے اپنا چارج سنبھالتے ہی ان کا کیس دوبارہ منگوایا اور یہ کہا اور بنیادی طور پہ جو ہم نے سنا ہے اخبار جو ڈان اخبار میں بھی لکھا ہے کہ اس کیس کو انہوں نے ختم کر دیا یہ کہہ کے کہ اس میں ایک بے انصافی ہوئی ہے. اب جنرل جاوید اقبال نے مئی 2021 میں لاہور ہائی کورٹ میں بھی ایک پٹیشن دائر کی تھی اور اس میں انہوں نے کہا تھا کہ اگرچہ ان کی سزا کمیوٹ ہو گئی ہے کچھ کم ہوئی ہے لیکن وہ تمام الزامات سے باعزت طور پہ بری ہونا چاہتے ہیں کیونکہ وہ تمام الزامات بدنیتی اور عدم ثبوت کی بنیاد پہ تھے محض ریومرز کی بنیاد پہ تھے. ان کی باقاعدہ کورسپونڈنس تھی اپنے چیف آف جنرل سٹاف اس وقت تھے ان کے ساتھ اور ISI کے اس وقت کے سربراہ جنرل نوید مختار کے ساتھ. انہوں نے کئی ایسی باتیں تھیں جو شیئر کی یعنی جب ان کو باہر سے ملازمت کی یا کنسلٹنسی کی آفر کی گئی تو انہوں نے باقاعدہ پہلے اپنے سابقہ جو ادارہ ہے ان کو انفارم کیا کہ آیا انہیں یہ کام کرنا چاہیے یا نہیں اور اس میں ایک منصوبہ یہ تھا کہ ویڈیو گیمز بنائی جانی تھیں اور اس ویڈیو گیمز کا بنیادی تھیم یہ تھی کہ برے لوگ غلط لوگ کراچی میں ہمارا جو نیوکلیر میٹیریلز پڑے ہوئے ہیں اس پہ آ کے قبضہ کریں گے اور پھر باہر سے امریکی میرین آئیں گے انہیں چھڑانے کے لیے اور یورینیم یا جو بھی ہمارا نیوکلیر فسائل میٹیریل ہے اس کو دوبارہ ان غلط لوگوں کے قبضے سے حاصل کرنے کے لیے. یہ ایک بنیادی آئیڈیا تھا اس ویڈیو گیم کا اور جنرل جاوید اقبال نے بقول عمر فاروق آدم کے جو انہوں نے رؤف کلاسرا صاحب کے ساتھ انٹرویو میں بات کی ان کا انہوں نے بتایا ان کو جو ہارورڈ گروپ کے لوگ تھے جو ویڈیو گیم بنانا چاہ رہے تھے کہ پاکستان کا اپنا بہترین سیکیورٹی کا نظام ہے اسٹریٹجک پلانز ڈویژن کا بھی اور پاکستان کی فوج کا بھی لہٰذا یہ آپ کا مفروضہ غلط ہے کہ یہاں پہ امریکی فوجی آ کے ہمارے جو نیوکلیر انسٹالیشنز ہیں یا ہمارے جو حساس نوعیت کے میٹیریلز ہیں ان کو چھڑائیں گے واگزار کروائیں گے غلط لوگوں کی قید سے. لیکن کہا یہ جاتا ہے کہ جنرل جاوید اقبال نے 2018 میں جب توسیع چیف عوامی سٹاف کی توسیع کا مسئلہ شروع ہوا یعنی ان کی مدت ملازمت میں ایکسٹینشنز کا سلسلہ شروع ہوا تو کسی ایک انٹرویو میں انہوں نے بالواسطہ طور پہ کہہ دیا تھا کہ یہ ایکسٹینشنز کی کہانی کچھ درست نہیں ہے نہیں ہونا چاہیے اس قسم کا. تو پھر ان کا
ان کے وکیل کا یہ خیال ہے کہ جس وہ نتیجے پہ پہنچے وہ یہ ہے کہ چونکہ انہوں نے ایکسٹینشنز کی مخالفت کی تھی اور اس مخالفت کی پاداش میں ان کو یہ تمام کیس بنایا گیا، اور وہ ایسے کیس ہے جو کہ بقول لاہور ہائی کورٹ کے جج کے اخبارات میں روزانہ یہ خبریں آتی رہتی ہیں، میڈیا کی زینت بنتی رہتی ہیں، اور لوگ ظاہر ہے بے شمار رپورٹیں ہیں، کنسلٹنسیز ہیں جس میں پاکستان میں سی پیک کے حوالے سے، پاکستان کے افغانستان میں کردار کے حوالے سے بات چیت ہوتی رہتی ہے۔ خود اسٹریٹجک پلانز ڈویژن کے ایک سابق سربراہ نے امریکہ میں جا کے وضاحت کی کہ کس طرح اسٹریٹجک پلانز ڈویژن پاکستان کے جو نیوکلیئر ہتھیار ہیں، بیلسٹک ہتھیار ہیں، جس کو اسی لیے اسٹریٹجک پلانز ڈویژن کہا جاتا ہے کہ وہ اسٹریٹجک پلانز ڈویژن اس کی حفاظت کا ذمہ دار ہے، جبکہ فوج خود بھی۔ تو اب اس تمام کیس کو سن کے یہ سوالات کچھ پیدا ہو رہے ہیں، خاص طور پہ عمر فاروق آدم کا رؤف کلاسرا کے ساتھ انٹرویو اور ڈان اخبار میں 9 جنوری کو چھپنے والی خبر کی بنیاد پہ کہ کیا جنرل باجوہ کی لیگیسی سے نئی فوجی قیادت نے اب چھٹکارا حاصل کرنا شروع کر دیا ہے، کیونکہ اقتدار سنبھالنے کے فوراً بعد ہی جنرل جاوید اقبال کا کیس منگوا کے اور ان کو بالکل معاف کر دیا گیا۔ لیکن جنرل جاوید اقبال ابھی بھی چاہتے ہیں کہ لاہور ہائی کورٹ ان کے خلاف تمام الزامات بالکل مکمل طور پہ ختم کرے تاکہ وہ باعزت طور پہ ان الزامات سے بری ہو سکے۔ اب دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا سابق وزیر اعظم عمران خان نے جنرل باجوہ پر قانون کے خلاف ورزی، آئین سے انحراف اور سویلین حکومت کے اختیارات سلب کرنے کے جو الزامات لگائے، کیا وہ درست ہے؟ اگر یہ کیس آپ سامنے رکھیں جاوید اقبال کا، کیونکہ ان کا یہ کہنا ہے کہ ان کے خلاف تمام تر کیس بدنیتی کی بنیاد پہ قائم کیا گیا اور اسی کی پاداش میں ان کو 14 سال قید با مشقت کی سزا بھی سنائی گئی۔ تو اس کے ساتھ ساتھ ایک اور سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ اگر جاوید اقبال صاحب نے، یعنی جنرل جاوید اقبال صاحب نے اس کیس کو بنیاد بنایا ہے لاہور ہائی کورٹ میں اپنی باعزت بری قرار دیے جانے کے لیے، تو اس طرح تو پھر اور بہت سارے کیسز ہیں جو کورٹ مارشلز ہوئے فوج کے اندر، تو ان کے وکیل کا اب یہ بھی کہنا ہے کہ اس طرح تو پھر آپ کئی سارے اور اس طرح کے کورٹ مارشل ہوئے، ان کے حوالے سے بھی پھر سوال تو اٹھ سکتا ہے کہ فیلڈ جنرل کورٹ مارشل ہوا تھا جاوید اقبال کا، اس کے علاوہ اور بھی بہت سے کچھ کرنل، بریگیڈیئرز، میجرز کو بھی 2011-12 میں اس قسم کے کیسوں کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ تو کریڈیبلٹی جو ساکھ ہے اس قسم کے کیسز کی وہ پھر زیر بحث آ جاتی ہے۔ تو یہ اس کیس سے جو کہ عام طور پہ پاکستان کے میڈیا میں بہت زیادہ اس کی تشہیر نہیں ہوئی، لیکن اس حوالے سے ایک بہت بڑا سوال اٹھ گیا ہے کہ جنرل جاوید باجوہ کے 6 سال کے دوران جو کچھ ہوا، کیا وہ تمام تر بالکل آئین اور آرمی کے جو اپنے قوانین ہیں ان کے بنیاد پہ تھا، یا پھر یہ ہے کہ انہوں نے اپنے ایکسٹینشن کے لیے، اپنے عہدے کے لیے اور پھر اپنے ارد گرد جو لوگ تھے ان کے تحفظ کے لیے ایسے اقدامات کیے جو کہ بحیثیت مجموعی فوج کے لیے، اچھی فوج کی شہرت کے لیے بالکل مناسب نہیں ہے۔ ان کی اٹس ناٹ لائک اے گڈ مارک فار دی ریپوٹیشن آف دی پاکستان ملٹری۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ لاہور ہائی کورٹ اس کیس کا فیصلہ کب کرتی ہے۔ کوئی 1 درجن کے قریب سماعتیں ہو چکی ہیں، لیکن بقول عمر فاروق آدم کے جو انہوں نے رؤف کلاسرا کو انٹرویو میں بتایا، ابھی تک پیش رفت نہیں ہو سکی، کیونکہ جنرل جاوید اقبال مکمل طور پہ تمام تر الزامات سے بری ہونا چاہتے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ نئی فوجی قیادت کس حد تک اس کیس کو فیسیلیٹیٹ کرتی ہے، اور بہرحال یہ رہا ہے کہ نئی قیادت جنرل باجوہ کے بیگیج سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتی ہے، سینیٹر اعظم سواتی کی رہائی بیل پہ، اور اسی طرح پنجاب اسمبلی میں جو کچھ ہوا، جس انداز میں چودھری پرویز الہی 186 کے ارکان کو اکٹھا کرنے میں کامیاب ہوئے، اس سے بھی یہ لگتا ہے کہ جو مداخلت کا براہ راست مطلب اگر واقعتاً اسٹیبلشمنٹ کا کوئی اس کے برعکس خیال ہوتا تو پھر شاید 186 ارکان مکمل نہیں ہو سکتے تھے پنجاب اسمبلی میں ووٹنگ کے دوران۔ تو امید یہ کرنی چاہیے کہ پاکستان کے بہترین مفاد میں، فوج کے بہترین مفاد میں نئی فوجی قیادت ایسا طرز عمل اختیار کرے گی جس سے نہ صرف فوج کی عزت و وقار میں اضافہ ہوگا، بلکہ اس سے
پاکستان کے عوام کے بہتر مستقبل کی راہ بھی ہموار ہوگی۔